بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سعودی عرب میں آن لائن ٹیکسی سروسز میں سعودائزیشن کی خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکی ڈرائیورز پر بھاری جرمانے کیے جانے لگے۔ سعودی حکومت آن لائن ٹیکسی سروسز کے شعبے میں سعودائزیشن کی احکامات جاری کر چکی ہے، جہاں اب صرف مقامی افراد ہی ڈرائیونگ کی ذمہ داری بھی نبھائیں گے۔ ریاض میں وزارت افرادی قوت نے ٹرانسپورٹ کمیٹی کے ساتھ مل کر مشترک کارروائی کی اور اپلیکیشن ٹیکسی چلانے والے غیر ملکی ڈرائیوروں پر بھاری جرمانہ کیا۔ ریاض اور اس کے گرد و نواح میں 1400 سے زائد کارروائیاں کی گئیں، جن میں 125 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ مذکورہ کارروائیوں میں وہ افراد بھی شامل تھے جو اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے۔ سعودی عرب میں فیملی ڈرائیور، چوکیدار، مزارع اور مویشی فارمنگ کے پیشہ سے منسلک ملازمین لیموزین گاڑی نہیں چلا سکتے۔ یہ اقامہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب میں روزگار کے سلسلے میں مقیم افراد بیوی بچوں کو کیسے بلا سکتے ہیں؟ فیملی ویزے کے لیے سرکاری حکام کو درخواست دینے سے آغاز کیا جاتا ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے واضح کردہ طریقہ کار کے مطابق آپ رہائشی درخواست کا فارم براہ راست یا وزارت داخلہ کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم افراد اپنی اہلیہ اور بچوں کو ان قواعد و ضوابط کے مطابق بلا سکتے ہیں۔ درخواست دینے والوں کا تعلق ایسے پیشے سے ہو جنہیں فیملی سٹیٹس جاری کیا جاتا ہے۔ جن افراد کو درخواست جمع کروانے کی اجازت ہے ان میں طبی عملے کے افراد یعنی ڈاکٹرز، انجینئرنگ کے شعبے میں کام کرنے والے جیسے انجینئرز، اسی طرح فیکلٹی اور شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد جیسے اساتذہ، انتظامی عہدوں پر کام کرنے والے کارکن جیسے مارکیٹنگ کا سٹاف، تاہم اکاؤنٹنگ اور دیگر نجی شعبوں میں کام کرنے والے کچھ کارکنوں کو اہلیہ اور بچوں کو بلانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے کہ مزدور، بڑھئی، پلمبر، ڈرائیور اور باورچی وغیرہ۔ اہلیہ کا پاسپورٹ آبائی وطن ہی کا بنا ہوا ہو، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والے کو صرف ایک بیوی لانے کی اجازت ہے۔ درخواست جمع کرواتے وقت اقامہ کارڈ کی مدت کم از کم 90 دن سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یاد رہے کہ 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے درخواست جمع کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ نکاح نامہ وزارت خارجہ اور سعودی قونصل خانے سے تصدیق شدہ ہو۔ سعودی سفارت خانے، قونصل خانے یا وزارت خارجہ کے ذریعے منظور شدہ پیشے سے ملتا جلتا اہلیت کا سرٹیفکیٹ پیش کریں۔ بچوں کے پیدائش کے سرٹیفکیٹ وزارت خارجہ سے منظور شدہ ہوں۔ شوہر کے اقامے کی نقل آجر یا کمپنی کی جانب سے جاری کردہ تنخواہ سرٹیفکیٹ جو کہ چیمبر آف کامرس سے تصدیق شدہ ہو۔ اگر شوہر اکاؤنٹنٹ یا انجینئر ہو تو انہیں سعودی اکاؤنٹنٹ یا انجینئر کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا، جس میں انہیں فیملی سٹیٹس ہولڈر ظاہر کیا گیا ہو۔ درخواست کی تصدیق کے بعد 30 دن کے اندر جواب دیا جائے گا۔ 30 دن کے اندر جواب نہ ملنے کی صورت میں درخواست خود ہی منسوخ سمجھی جائے گی۔ سعودی عرب میں اپنی بیوی لانے کی فیس 2000 سعودی ریال ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں داخلے کی فیس بھی 2000 ریال ہے، یعنی کل 4000 ریال ادا کرنے ہوں گے۔ کویتی حکام ملک سے باہر رقم بھیجنے اور ترسیلات زر پر 1% ٹیکس عائد کرنے کے فیصلے پر غور کر رہے ہیں۔ کویت کی قانون ساز کمیٹی کا اگلے ہفتے پیر کے روز اجلاس منعقد ہوگا، جس میں متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ان میں سے سب سے نمایاں ملک سے باہر ترسیلات زر پر ٹیکس عائد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ صحت انشورنس کے ریٹائرڈ مستفید افراد کا دائرہ بڑھانے اور اس میں گھریلو خواتین اور معذور افراد کو شامل کرنے کی تجویز بھی پیش کی جائے گی۔ اسپیکر نینسی پیلوسی نے کہا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کے مواخذے کی سماعت آئندہ ماہ شروع ہوگی۔ پیر کے روز مواخذے سے متعلق دستاویزات موصول ہو جائیں گی، جس کے بعد سینٹ قوانین کے تحت ٹرائل کے مرحلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ایوان نے 13 جنوری کو سابق صدر ٹرمپ کے مواخذہ کرنے کے لیے 232 سے 197 ووٹ دے کر منظوری حاصل کی تھی۔ مواخذہ 7 جنوری کو صدر ٹرمپ کی تقریر کے بعد ہزاروں حامیوں نے کانگریس کی عمارت پر دھاوا بول دیا تھا، جس میں 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے
اور ارکان اسمبلی نے میزوں کے نیچے چھپ کر جان بچائی تھی۔ صدر ٹرمپ کے خلاف پہلے بھی مواخذے کی تحریک لائی گئی تھی، تاہم سینٹ میں ریپبلکن کی اکثریت کے باعث وہ تمام الزامات سے بری ہو گئے تھے۔ لیکن اس بار معاملہ الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی ماہرین نے دنیا کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک کے آثار دریافت کیے ہیں۔ ایک ٹیم نے 11 سال کی تحقیق کے بعد دنیا میں اولین مساجد میں سے ایک کی دریافت کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کے شہر طبریہ کے مضافات میں بحر الجلیل کے ساحل پر بازنطی سلطنت کے دور کی ایک عمارت کی باقیات کے نیچے مسجد کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ اس جگہ پر پہلی کھدائی 1950 میں کی گئی تھی۔ اس وقت یہاں ستونوں پر مشتمل ایک ڈھانچہ دریافت ہوا تھا جس کی شناخت بازنطینی وقت کے بازار کے طور پر کی گئی۔ ان آثار کی مزید کھدائی کے دوران یہاں سے اسلام کے ابتدائی دور کے سکے اور برتنوں کے ٹکڑے دریافت ہوئے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے ابتدا میں ان باقیات کی شناخت 8ویں صدی کی مسجد کے طور پر کی تھی، لیکن مزید کھدائی سے معلوم ہوا کہ وہ ڈھانچہ 1 صدی پرانا تھا۔ ڈاکٹر سائٹرائن کا کہنا ہے کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس مسجد کو صحابی رسول حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کروایا تھا، لیکن ہمارے پاس دستیاب تاریخی مواد موجود ہے جس کے مطابق انہوں نے 635 میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں طبریہ کو فتح کرنے کے بعد یہ مسجد بنوائی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان چند اصحاب کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 2 ہجرتیں پہلے مکہ مکرمہ سے حبشہ اور پھر حبشہ سے مدینہ منورہ کی تھیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔